بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں جو آپ سے بات کروں گا وہ دو ایشوز ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کا جو تازہ بہت بڑا چھکا انہوں نے مارا، اس کے اوپر بات کروں گا، اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ اس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب سے ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی دو جو بڑی سیاسی غلطیاں ہیں جو ریسنٹ پاسٹ کی، ان کے اوپر میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ایئر بائی کے ساتھ، اور وہ کافی ظاہر ہے اس میں وہ وائرل ہو رہا ہے، اور دو اس کے اسپیکٹس ہیں۔ ایک تو انہوں نے جو بات کی، جو وہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں ان کے حوالے سے، کہ جب ان کی میٹنگ ہوئی ان کے نکالے جانے کے بعد، ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، ان کی جنرل باجوہ سے صدر الوی صاحب کے ساتھ وہاں پہ میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ جی آپ اسمبلیاں اپنی اسمبلیاں توڑ دیں اور اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں، تو آپ کے مطلب ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشنز جو ہیں وہ اسمبلیز توڑ دیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کا اوور آل پھر اس کے اوپر ظاہر ہے یہ جو بات عمران خان صاحب کی تھی، اس کے اوپر کافی ظاہر ہے لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کیے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل ہے بالکل، یہ والی ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے ذریعے اس کو مطلب ہے کہ فیک نیوز کا کہا یہ غلط بات ہے، پوری بات سن لیں، پوری بات سنیں تو وہ یہ شروع میں کہتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ بھی کہتی تھیں، اور بھی پی ایم ایل نون لیگ کے دوسرے رہنما کہتے تھے کہ آپ پنجاب کی اگر آپ نے الیکشنز کروانے ہیں تو آپ پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں، آپ کے پیچھے کی اسمبلی توڑ دیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، الیکشن ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات پھر انہوں نے ساتھ پھر یہ کی کہ وہی والی بات کہ جی جب ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں تو آپ اپنی اسمبلیاں توڑ دیں، تو ہم نے اسمبلیاں توڑ دی۔ تو اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کس کے کہنے کے اوپر اسمبلیاں توڑیں، اور کون ان کو کہتا رہا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، لیکن انہوں نے اسمبلیوں کو توڑ دیا۔ اب جو وہ یہ بات کر رہے ہیں، اب اس میں ایک تو مریم نواز صاحبہ ان کو کہتی ہیں کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں، اور پھر یہ کہ جی پی ایم ایل این کے دوسرے رہنما یا پی ڈی ایم کے جو دوسرے رہنما، وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسمبلیاں توڑیں تو الیکشن ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی اس ایڈوائس کے اوپر مطلب ہے کہ اس سے وہ انفلوئنس ہوئے یا اس کے اوپر اعتبار کیا، اور جبکہ اسی دور میں آپ کو بتاؤں اسمبلیاں کی جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلی جب ڈیزالو ہوئی اس سے پہلے یہ پی ڈی ایم کے لیڈرز یہ بھی ساتھ کہتے رہے کہ اگر آپ نے اسمبلیز کو ڈیزالو کیا تو ہم ان دونوں اسمبلیز کے وہاں پہ الیکشنز کروا دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ الیکشنز بھی نہیں کروائے، اور اب لینے کے دینے پڑ گئے عمران خان صاحب کو، اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس فیل کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی کچھ انہوں نے جو پولیٹیکل انیشیٹوز یا اس قسم کی جو چیزیں انہوں نے کی نیشنل اسمبلی میں ان بلاک ریزگنیشن سے لے کے اسمبلیز اپنی حکومتیں ختم کرنے کے بعد اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے تک جتنے بھی یہ معاملات تھے، یہ عمران خان صاحب اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ظاہر غلطیاں تھیں۔ تو ایک جس چیز نے ظاہر ہے سب سے زیادہ لوگوں کو حیران کیا، کہ اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جی، اور بار بار انہوں نے کہا جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد بار بار یہ چیزیں خود بتائیں کہ جی جون 2021 سے ان کے خلاف جنرل باجوہ ہیں وہ جو سازش کرنا شروع کر دی تھی، انہوں نے ان کو غدار بھی کہا، ان کو میر جعفر بھی کہا، ان کو میر صادق بھی کہا، اور سب کچھ ہر قسم کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں بات کی، اور یہ کہ جی ان کے بارے میں ان کو پتہ لگ گیا تھا جب ان کی حکومت جانے والی تھی کہ یہ سارا کچھ جنرل باجوہ کروا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جو مجھے کچھ کہتے تھے میں ان کے اوپر بڑا اعتبار کرتا تھا، لیکن جب ریورس انجینئرنگ جب میری حکومت چلی گئی تو میں نے سوچا دیکھا تو سب کچھ یہ کیا درا تھا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ کا۔ اور پھر یہ بھی بات انہوں نے خود کی کہ جنرل باجوہ جس وقت ان کی حکومت جانے لگی اس سے پہلے انہوں نے جنرل باجوہ سے انہوں نے کہا کہ جی میری حکومت کو بچا دیں، اس کو نو کانفیڈنس نہ ہونے دیں تو میں آپ کو ایکسٹینشن دے دوں گا، اور اس کے باوجود ان کی حکومت مطلب ہے کہ انہوں نے ان کی بات نہیں تسلیم کی، اور ان کی حکومت جو ہے وہ رخصت ہو گئی۔ اور وہ پہلے یو ایس کی کانسپریسی کی بات کرتے تھے، جو بات انہوں نے کہہ دیا
کہ نہیں وہ غلط ہے، اور تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو یہاں سے ایکچولی ایکسپورٹ ہوا تھا، جنرل باجوہ کا سارا یہ ایجنڈا تھا، یہ کانسپریسی جنرل باجوہ کی تھی. انہوں نے حسین حقانی کو کہا، اور وہاں پہ انہوں نے امریکنز کو کہا کہ یہ تو ہے اینٹی امریکن، یہ وہ سارا کچھ. پھر وہ سائفر آیا، اور پھر یہ ہے کہ اس طرح سے ان کی حکومت چلی گئی. تو ساری جو فوکس جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں ان کے حکومت کے جانے، نہ صرف جانے کی بلکہ ان کے حکومت کے دوران اکاؤنٹیبلٹی وہ نہیں کر سکے، کیونکہ جنرل باجوہ کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے تھے. اسی طرح سے اپنی ہر ناکامی، اپنے ہر فیلئر کو انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ کنیکٹ کیا، ان جنرل باجوہ کے ساتھ جن کی وہ انتہائی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتے تھے جب ان کی حکومت ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ ایسا جنرل، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس طرح کے جنرل تو کوئی پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا. اور اب جو وہ اپنی حکومت جانے کے بعد پھر انہوں نے جو کہنا شروع کیا کہ شاید اس سے بدتر کوئی پاکستان میں آرمی چیف رہا نہیں ہوگا. اگر ان کی آپ اوور آل دیکھیں، وہ جو سارا کچھ کہتے رہے، وہ سارا کچھ مطلب جس قسم کے الزامات لگاتے رہے. اب دیکھیں یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں، مطلب ہے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں یہ ریئلائز کرنے کے بعد، یہ بات ریئلائز کرنے کے بعد کہ جنرل باجوہ نے ایکچولی ان کی حکومت کی ختم کی، وہ غدار ہیں، وہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، وہ اصل میں کانسپریٹر تھے، انہوں نے سارا یہ کام خراب کیا، یہ سب کچھ. اب یہ سب باتیں کرتے آ رہے ہیں. اب سچ جھوٹ کتنا ہے کتنا نہیں ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن عمران خان کی بات کی کہ عمران خان کا مین ولن اپنی حکومت ان کے خاتمے کے بعد، جو مین سب سے بڑے عمران خان صاحب کے لیے جو ولن تھے وہ جنرل باجوہ رہے. اب دیکھیں وہ جنرل باجوہ ان کو ولن وہ ڈسکرائب کرتے رہے، اس کے اوپر ڈیفرنٹ وجوہات بتاتے رہے، اور پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ ظاہر ہے یہ اکتوبر یا نومبر کی بات ہوگی 2022 کی. اب اس کے باوجود جب آپ جنرل باجوہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ لگ گیا کہ یہ کس قسم کا شخص ہے، اس نے کیا کچھ کیا، اس نے مجھے کس طرح سے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا، یہ کیا وہ کیا، وہی والی ساری جو میں باتیں پہلے کہہ رہا تھا، غداری والی، میر جعفر، میر صادق والی. اس کے باوجود پھر وہ مشورہ کس کا، جب اسمبلی توڑنے کی بات آئی، اب وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ سے ان کی جب ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ سے، وہاں پہ جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر آپ نے الیکشنز کروانے تو اسمبلیاں توڑ دیں آپ، اور ہم نے اسمبلیاں توڑ دیں. پہلے یہ بات مریم وغیرہ کی بات کر رہے تھے، پی ڈی ایم کی جو پوری بات، پھر جو اگر آپ اس سے پیچھے بھی بات پوری سنیں تو یعنی کہ انہوں نے جو مشورہ مانا وہ اپنے بدترین سیاسی مخالف، جن کو وہ اپنا سیاسی دشمن سمجھتے ہیں، جن کو چور کہتے ہیں، جن کو ڈاکو کہتے ہیں، ان کی بات سنی، اور پھر انہوں نے بات سنی اس آرمی چیف کی، فارمر آرمی چیف کی، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو اصل ویلن تھا، اور سب خرابیاں اسی کی وجہ سے تھی. اب ان کے کہنے کے وہ انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی، اور اب وہ مطلب ان کے ہاتھ پیر ان کے پھولے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اب اس کے بعد ظاہر ہے الیکشن، ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ اسی طرح سے ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ نہ کوئی الیکشن ہو رہے ہیں، نہ حالانکہ مطلب ہے کہ یہ تھا کہ جی ان صوبوں میں تو الیکشن ہو جائیں گے، پی ڈی ایم کے لوگ کہتے تھے کم از کم پنجاب کے پی کے میں ہم الیکشن کروا دیں گے. اب وہاں بھی الیکشن نہیں ہو رہے، اور وہ ایک جو بھی اس کنٹروورسیز کے جو ڈفرینٹ اس کے اسپیکٹس ہیں وہ بہت دفعہ ڈسکس ہو چکے ہیں، اور آگے بھی ڈسکس ہوں گے. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اپنے لوگوں کی چیف منسٹرز ان کی، اور خاص طور پہ پرویز الہی، ان کی منتیں کرتے رہے کہ یہ بہت بہت غلط بات ہے. اس کے علاوہ ان کے اور جو پارٹی لیڈرز کو بتاتے رہے کہ اپنی حکومتیں مت ختم کریں، اپنی حکومتیں ختم کریں گے، اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے الیکشنز نہیں کروانے، انہوں نے الیکشن، وہ سب لوگ ان کو کہتے رہے. اور یہ بات پبلکلی، ایون پرویز الہی صاحب نے تو پبلکلی بھی یہ بات کہی، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ جی ان کے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں، اور اگر ان کی پہلے وہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جب ان کی گرفتاری ہوئی کہ اگر ان کو پہلے گرفتار کر دیا جاتا تو ہماری حکومت کم از کم نہ جاتی. سو اس لحاظ سے اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب اس قسم کی بات، اور پھر یہ بھی اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں کہا کہ ان کو بار بار مطلب ہے کہ دھوکہ دیا، بار بار ان کو ڈسا، جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے بار انہوں نے دھوکہ دیا. اتنا کچھ نیگیٹو ان کے بارے میں، اور پھر بات جب اسمبلیز ڈیزالو کی تو انہیں کی بات سنتی. تو یہ دس از بیونڈ کمپریہنشن کہ کوئی ایک شخص جس کی ذرا برابر بھی سمجھ ہو
ظاہر ہے آپ کی، تو وہ کس طرح سے اس قسم کی بات کر سکتا ہے کہ ایک ایسے شخص کی بات کے اوپر، ایک اپنے اپوننٹس کی بات کے اوپر، اور ایک ایسے شخص کے اوپر جس کے بارے میں اس کے انتہائی نیگیٹو ویو ہے، اور نیگیٹو ویوز کے بعد، میں پہلے کی بات نہیں کر رہا، پہلے تو وہ ہیرو تھا، پھر وہ جب بالکل زیرو ہو گیا تو زیرو اس کو بنانے کے بعد بھی اسی کی مشاورت کے اوپر، اسی کی بات کے اوپر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی بات کی، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے، کس طرح سے ان کی یہ بات کی، کیا وجہ تھی یہ ساری بات کر دی. انہوں نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں یہ بات کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن اینی آؤ یہ بہت ایک، جسے کہتے ہیں نا کہ واقعی ایک سیاسی جو ہوتا ہے نا بہت بڑا ایک بلنڈر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ ایک بہت بڑا سیاسی بلنڈر ہے آن ہز پارٹ، اور اس کو اگر کہا جائے کرکٹنگ یہ جو ہوتا ہے اس میں، کہ یہ بہت بڑا انہوں نے ایک چھکا مارا ہے، اور یہ ایسا چھکا مارا ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کی بات عمران خان صاحب نے کی. اچھا، اس انٹرویو میں میں ایک اور بات کی جو مجھے بڑی عجیب لگی ایسے. اب دیکھیں کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی وہ جو پروونشل اسمبلی کے انہوں نے ٹکٹ جاری کیے، اس میں 3-4 لوگوں کو، جو اہم لوگ تھے، ان کو ٹکٹس نہیں دیے انہوں نے، جو کہ اسپائر کر رہے تھے کہ ہم چیف منسٹر بن سکتے ہیں، یا چیف منسٹر نہیں بھی بننا، لیکن ان کے لیے وہ اہم لوگ تھے. فواد چودھری صاحب بھی تھے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، اس میں حماد اظہر بھی، اور پھر شہباز گل بھی. ان میں سے 3 لوگ تو شاید یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں چیف منسٹر بھی بنایا جائے گا. اب ان 4 کو ٹکٹ نہیں ملا، اور اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے اپنے انٹرویو میں، ریسنٹ انٹرویو میں تھوڑا سا مایوسی کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہ جی پتہ نہیں کیوں نہیں ٹکٹ ملا، اور پھر یہ کہ وہی بات کہ جی ایک ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی کہ عثمان گزدار یا عثمان ڈار، اب کون ان میں سے چیف منسٹر بنے گا، اب دوبارہ وہی کچھ ہوگا. لیکن اینی آؤ، اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب یہ جو سوال ہوا، اور پھر فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہ جی بات ہوئی، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عمران خان صاحب کس لحاظ سے نیشنل انٹرسٹ سے کنیکٹ کر دیا کہ جی نیشنل انٹرسٹ میں ظاہر ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ نیشنل انٹرسٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ ان کو ٹکٹ دیں. اس طرح کی بات مطلب ہے کہ یہ کیسے کنیکٹ ہو گیا. فواد چودھری کیسے کوئی نیشنل انٹرسٹ اگر جو ہے، اس نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کیسے جا رہے ہیں فواد چودھری، اسی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف یہ جو باقی لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دیے گئے. تو اس لحاظ سے کچھ سمجھ مجھے بالکل بھی نہیں آئی کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی کرنے کی، یا تو یہ کہہ دیتے کہ جی میری ایک اسٹریٹجی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے صوبے میں نہیں بلکہ فیڈرل گورنمنٹ میں ان کو امپورٹنٹ کی میں نے منسٹریز دینی ہے یا پوزیشن دینی ہے، تو اس لیے ان کا رول صوبے میں نہیں، ان کا رول مطلب ہے کہ نیشنل اسمبلی میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں ہوگا جس وقت ان کی گورنمنٹ بنتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے، تو وہ بھی ایک ایمبیگوٹی اس قسم کی بات کر دی کہ لوگ اب ایک چھیڑ سی بن گئی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں، یعنی کہ یہ کیا نیشنل انٹرسٹ کا اور فواد چودھری صاحب وغیرہ کا کیا آپس میں وہ کہاں پہ کلیش آ گیا. اچھا، یہ ہے 2 باتیں تھیں عمران خان صاحب کے متعلق. تو اب وہ میاں نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کی 2 بڑی غلطیاں مطلب ہے کہ جو کہ اب جس کی وجہ سے اب پے کرنا پڑ رہا ہے پی ایم ایل این کو، خاص طور کے اوپر پی ڈی ایم کو بھی عمومی طور کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص طور کے اوپر اگر ڈیمیج پولیٹیکلی ڈیمیج ہوئی ہے تو پی ایم ایل این بہت ڈیمیج ہوئی ہے. عمران خان صاحب اب ظاہر ہے ان تمام تر اپنی غلطیوں کے باوجود جو میں نے پہلے گنوائیں، ان کی ظاہر ہے پاپولیرٹی اس پچھلے 1 سال میں بہت بڑی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہے کہ ان کو چونکہ جب وہ نکل گئے تو جو برڈن سارا ان کا تھا، جو ساری ان کی غلطیاں تھیں، اس وقت وہ انتہائی ان پاپولر تھے. لیکن وہ سارے کا سارا ملبہ پھر پرائمریلی پی ایم ایل این نے اپنے ذمہ لے لیا. ان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے فائنانس منسٹر ہیں، کی منسٹریز انہی کے پاس ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو اکنامک منسٹریز ہیں. اب یہ جو سارا مسئلہ ہوا نا، تو عمران خان صاحب کو اس کی وجہ سے ظاہر ہے عمران خان صاحب کو تو فائدہ ہو گیا. لیکن میاں نواز شریف صاحب کی 2 کون سی غلطیاں تھیں کہ وہی والی کہ جس کی وجہ سے ان کو بہت ہی زیادہ پی ایم ایل این کو نقصان ہو رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب
16 میں یہ خیر پہلے انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی اس وقت آرمی چیف کی، اور اس وقت ان کو بلکہ کہا بھی کیا تھا کہ آپ جو سینئر موسٹ آرمی چیف اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرل تھے اشفاق ندیم، اس وقت لیفٹیننٹ جنرل تھے، شاید بہاولپور میں ان کی پوسٹنگ تھی، کہ جی سینئر موسٹ کو لگا دیں، چھوڑیں یہ نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 کو، لیکن انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی، اور جنرل اشفاق ندیم جو ہیں وہ بعد میں ظاہر ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، بڑے پروفیشنل، ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو شاید اس طرح کی بات تھی کہ جس وقت ان کے خلاف 2014 کا دھرنا ہوا، اور اس دھرنے میں وہ شاید اس وقت کے جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ٹی جی آئی ایس آئے تھے، اور ان کو اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے رہے کہ جی یہ شاید آپس میں مل بیٹھتے تھے اس دوران، یہ اس قسم کی ان کے بات تھی، لیکن اینی ہاؤ انہوں نے جنرل باجوہ کو تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر جنرل باجوہ صاحب تھے، ان کو اپوائنٹ کر دیا، چلیں وہ آپ کی ایک اپنا فیصلہ تھا، آپ سمجھتے تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ پرو ڈیموکریسی ہیں، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ، وہ چلیں ہو گیا، لیکن اب دیکھیں کہ پھر 2000 ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، جو جس طرح سے پاناما کا کیس کیا گیا، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، جس طرح اس وقت آئی ایس آئی کا رول تھا، جس طریقے سے وہ جو جی آئی ٹی بنائی گئی، جس طریقے سے ججز کا رول تھا، سو اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ایک کلیئر کٹ رول تھا، تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ان کی پی ایم ایل این کی حکومت 1 سال چلتی رہی، لیکن پھر جو الیکشنز کے دوران جس قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس میں بہت بڑا کردار تھا، اور جب اسٹیبلشمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کا بہت بڑا کردار تھا، اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کو ان کے لیے سارا ماحول بنا کے تو ان کے لیے حکومت مطلب ہے کہ ان کی حکومت بنوائی گئی، اور اب اس کے بعد اب دیکھیں، چلیں اس وقت آپ نے فیصلہ کیا کہ پہلا نہیں تو چوتھا آپ نے کر لیا، وہ چلیں آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے، اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا، اب 2018 میں جو کچھ ہوا، پھر اپنی ان کی جس طرح جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، سب چیزیں جب سامنے کھل گئیں، تو سب سے بڑا، اور پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، سولین سپریمیسی کی بات کی، سب کچھ، سب سے بڑا جو انہوں نے غلطی انیشلی کی اس کے بعد، جو پہلی ان کی بہت بڑی غلطی تھی، وہ تھی 2019 میں جس وقت جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی، تو اس ایکسٹینشن کو ان کے کہنے کے اوپر سپورٹ کیا گیا نیشنل اسمبلی میں، اور قانون بنوا دیا گیا، اور تاکہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملے، اور ان کو ایکسٹینشن ظاہر مل گئی، اور وہ یہ ان کا یہ تھا کہ ہمارے اب یہ اس سب چیز کے باوجود جو پیچھے 3-4 سال جو کچھ ہوتا رہا ان کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کی جو کہ ایک تو ایکسٹینشن کا لا ویسے ہی نہیں بننا چاہیے تھا، وہ ایک غلط بات ہے، پھر ایکسٹینشنز کی پالیسی بھی غلط ہے، یہ دونوں چیزیں، اور اس کے اوپر میاں صاحب ماضی میں ہمیشہ بولتے رہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سارا کچھ، ایک تو ایکسٹینشنز والی بات غلط کی، اور پھر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، جنہوں نے ان کے ساتھ جو بھی خود الزام لگاتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، کس طرح سے سارا کچھ ہوتا رہا۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کا ووٹ کو عزت دو والا نعرہ، اس کی کوئی حیثیت ویسے نہیں رہی اس کے بعد، بیکاز ان کا مقصد یہ تھا کہ اب یہ مقصد یہ تھا کہ جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور پرپز نہیں تھا، یہی والی اس لیجسلیشن کو سپورٹ کرنے کی، جو لیجسلیشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایکسٹینشن دیں جنرل باجوہ کو۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر جو دوسری بہت بڑی غلطی ہوئی، اب اس عمران خان کا جو بھی ٹینیور تھا اس میں بڑی فل سپورٹ رہی، اسٹیبلشمنٹ کو مکمل سپورٹ کیا، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش رہی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کامیاب ہو، ان کے لیے وہ سب کچھ کرتے رہے، مطلب ہے کہ یہ جو جب فنڈنگ ریکوائرڈ ہوتی تھی، جو فائنینشیل جب ہمیں کرنچ کا جب پاکستان کو جو مسائل ہوتے تھے، فائنینسز کے سیریس اکنامک کرائسس ہوتا تھا، تو وہ سعودی عربیہ، مطلب ہے کہ یو اے ای، کویت، ادھر ادھر سب کچھ، چائنا ایون، یہ سب کچھ مینیج کرنے کی کوشش کرتے تھے، سارا کچھ۔ اب یہ دیکھیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ کو سب کو پتہ ہے، اور یہ شیخ رشید بھی کہتے ہیں، اور پی ایم، اور میں آپ کو دوں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں، عمران خان خود بھی کہتے ہیں کہ ان کو نکالے جانے کے بعد جتنے وہ پاپولر ہونے، جتنے وہ پاپولر پہلے نہیں تھے، لیکن اس
اپنی چونکہ پرفارمنس بہت خراب تھی، پنجاب میں بزدار، پھر اسی طریقے کا بزدار پلس کے پی کے میں اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کی بھی کوئی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو بہت زیادہ ان پاپولر ہو گئی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ. اور اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ اس گورنمنٹ کو آپ کیوں نہیں ریموو کرتے، تو میاں صاحب اور نون لیگ والوں کا ایک ویو پوائنٹ یہ تھا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں ختم کریں گے، یہ اپنے وزن سے خود گر جائے گی یہ حکومت. اور چونکہ اور بہت ہی زیادہ مطلب کہ پرفارمنس جب خراب ہو گئی ان کی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی الیکشن ہوتے تھے، بائی الیکشن، سارے کے سارے بائی الیکشنز نون لیگ جیتتی رہی. یہ ان کا اپنا الیکشنز، یہ اپنی سیٹیں ہارتے رہے، پنجاب میں ہارتے رہے ایون، اور باقی بھی صوبوں میں. مطلب کہ حالات بہت ہی خراب ہو گئے پی ٹی آئی کے لیے. اور میں جو شیخ رشید کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اتنا ان پاپولر کہ اگر فرض کریں کہ اسی طرح حالات چلتے رہتے اور عمران خان صاحب کی حکومت چلتی رہتی، تو اس حکومت نے آگے چلنا ہی نہیں تھا، پاکستان پاسبلی ڈیفالٹ کر جاتا. اور پھر پی ٹی آئی کا مستقبل اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس جو ہے، اس کا مستقبل جو ہے وہ بڑا ہی بلیک تھا اس وقت اس اسٹیج کے اوپر. اسی لیے ان کے بہت سے لوگ جا کے وہ کانٹیکٹ کرتے رہے نون لیگ کو، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ہمیں نون لیگ کے ٹکٹس ملے اور ہم پنجاب میں نون لیگ کے تاکہ ٹکٹ لے کے ہم الیکشنز اپنے آپ کے سیکیور کر سکیں. یہ اس قسم کے حالات تھے اس وقت. جب آپ کو یہ پتہ تھا تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ظاہر ہے یہ نو کانفیڈنس والی بات ہے اس کے اوپر، جو پہلے ہمیشہ مخالفت کرتے رہے، نہ صرف وہ پوری نون لیگ مخالفت کرتی رہی کہ ہم نو کانفیڈنس وغیرہ اس طرف نہیں جائیں گے، وہ آ کے تو میاں نواز شریف صاحب نے گو اہیڈ دے دیا. اور اس کی وجہ کہ جی اور وہ بھی یہ جانتے ہوئے، یہ بوجھتے ہوئے، ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا یعنی کہ اشارہ تھا اس نو کانفیڈنس کے پیچھے، جو کہ ظاہر ہے 2022 میں جب نو کانفیڈنس ہوئی، اشارہ تھا. کتنا بڑا رول تھا یا کتنا کم رول تھا وہ بحث اتنی ریلیونٹ نہیں، لیکن اشارہ تھا، یہ میاں صاحب کو پتہ تھا. اور ان کو اصل میں اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں نے اور اس طرح ان کو ڈرایا یہ کہ جی اگر آپ نے حکومت یہ ختم نہ کی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں مسئلہ تھا کہ جی ڈیفالٹ ہو جائے گا ملک یا نہیں ڈیفالٹ ہوگا یا واٹ ایور، اصل یہ تھا کہ اگر آپ نے ان کی حکومت نہ ختم کی تو جنرل باجوہ، جنرل جو ہیں فیض، ان کو عمران خان آرمی چیف بنا دیں گے، اور پھر آگے وہ 10 سال کا پروجیکٹ ہوگا، اور پھر آپ 10 سال کے لیے وہ آپ کو قریب نہیں آنے دیں گے. جو کہ یہ ایک خوف اور یہ ایک ڈر جو ہے یہ ان کے مطلب کہ یہ کنوے کیا گیا میاں نواز شریف صاحب کو. اور میاں نواز شریف صاحب انیشیلی ریلیکٹنٹ تھے کہ نہیں کرنا، یہ نو کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے، ان کی گورنمنٹ چلنے دیں، وہی والی بات کہ اپنے وزن سے خود. لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے ان کو جب یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے گو اہیڈ دے دیا نو کانفیڈنس کو. اور اس چیز کے باوجود کہ جی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، یہ بھی بات ان کو پتہ تھی. تو یہ دوسری بہت بڑی غلطی تھی میاں نواز شریف صاحب کی. اور اس غلطی کے 2 اسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تھا جس کو آپ نے انڈورس کیا، بیکاز اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے جو میں نے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی لکھا تھا میرے فیبری 2022 میں لکھا تھا یہی کہ جی سیاستدان استعمال ہو رہے ہیں. میرے کالم کی ہیڈ لائن یہ تھی، اور ان میں نے نام لکھا تھا میاں نواز شریف صاحب کا، میں نے شہباز شریف صاحب کا، آصف زرداری کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور وہ یہی کہ جی کس طریقے سے چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں. تو اچھا اب یہ ہے کہ ایک تو غلطی میاں صاحب کی یہ تھی کہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، اور آپ کی یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. اور اس سب کے باوجود ایک تو اس چیز کو آپ نے انڈورس کیا کہ کیونکہ وہ یہ کہ 10 سال کے لیے تاکہ ہمارے لیے کیا مسائل ہوں گے، وہ جو ڈراوا دیا گیا. اچھا ایک تو اسپیکٹ یہ تھا کہ اس میں یہ انہوں نے غلط کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو جتنا بھی رول تھا اس کو انہوں نے انڈورس کیا چونکہ وہ ان کی حق میں جا رہا تھا. دوسری جو مس ریڈنگ بہت بڑی میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہوئی، اور وہ مس ریڈنگ ان کی یہ تھی کہ سب کو پتہ تھا، مطلب ہے کہ میں عام میں لوگوں کی بات، میرے جیسے شخص کو میں بھی کہتا رہا کہ جی اگر آپ نے عمران خان صاحب کی حکومت کی تو یہ حکومت پھر جو نئی اگر آپ حکومت پی ڈی ایم کرے گی تو وہ نہیں سنبھال سکے گی. جو حالات ہیں ملک کے، جس قسم کے معیشت کے حالات تھے، اور پھر آئی ایم ایف کا جس طرح سے وہ ایگریمنٹ کی جس طرح ڈیویشنز ہوئی کتنی سیریس، اور جو معاشی حالات تھے
کوئی نہیں سنبھال سکتا اور یہ حالات مزید خراب ہوں گے. یہ مجھے بھی پتہ تھا، میرے جیسے عام شخص کو پتہ تھا. تو یہ کیسے ہو گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے شاید کہ جی نہیں، ہم تو ہمارے پاس تو بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں، بڑے زبردست ہمارے ایکسپرٹس ہیں ہمارے نون لیگ کے پاس، اور یہ تو ہم ود ان فیو منتھس ٹھیک کر کے تو ہم جا کے تو سب کچھ اس وقت انیشلی تو یہ تھا کہ ہم الیکشن بھی جلدی کروا دیں گے. لیکن یہ دو میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی بڑی سیریس مس ریڈنگ ہے، اور ظاہر ہے بہت بڑے سیاستدان ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور اگر ایک ایسی چیز جو ایک عام شخص کو سمجھ آتی ہے کہ حالات جب اتنے خراب ہوں اور تو آپ وہ کیسے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی اپنی گورنمنٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں ہوگی بلکہ اس میں کولیشن پارٹنر اتنے زیادہ ہیں، وہ 13 ہیں، 12 13 واٹ ایور سارے کولیشن پارٹنرز، اور 1 2 3 لوگ بھی کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو آپ کی حکومت جو ہے چلی جائے گی. سو یہ ایک عام شخص کو بھی پتہ تھا کہ حالات کی ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے یہ چیز مس کیلکولیٹ کی، اور دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کا جس قدر بھی وہ رول تھا اس رول کو انہوں نے انجوائے کیا، اس کو انڈورس کیا بیکاز وہ ان کی فیور میں جا رہا تھا. یہ دو مطلب کہ جناب بھائی صاحب کی ایکسٹینشن اور یہ جو 2022 مارچ اپریل میں جو بھی کچھ ہوا جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کا، یہ 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی بہت بڑی غلطیاں تھیں، اور جن کو اب کس طریقے سے جو ڈیمیج ہو چکا نون لیگ کو، وہ ڈیمیج اب کیسے اس کو آپ دوبارہ سے ریکور کر سکتے ہیں، وہ ظاہر ہے ریکوری کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. الیکشنز آپ جتنا ڈیلے کر لیں، آپ اکتوبر میں بھی اگر پتہ نہیں ہوتے ہیں الیکشن کے، نہیں اکتوبر میں بھی الیکشن کروا لیں کچھ بھی پھر بھی نہیں ہوگا، میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ایون اگر کوئی 2 4 مہینے آگے الیکشن چلے جائیں، انلیس کہ کوئی میریکل ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، اور معجزے سے کچھ یہی ہے کہ وہی والی بات کہ جی ڈالر بہت نیچے آ جائے، پیٹرول کے پرائسز بہت نیچے آ جائیں، مہنگائی کنٹرول ہو جائے، تو پھر تو ہے. لیکن یہ معجزہ کیسے ہوگا؟ ادروائز پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو ان 2 فیصلوں کی وجہ سے، میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے، اور اس کی اب ریکوری جو ہے، جو ڈیمیج ہوا ہے نا، اس کی ریکوری کیسے پاسبل ہے، مجھے کم از کم یہ ان دا نیئر فیوچر نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.